لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله۔ اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا اور عورتوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو بھی بنایا ہے، عورتوں کو بھی بنایا ہے۔ یہ چیز تو وہابی ہے، اس میں کسی عورت کو اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے کہ وہ مرد بننے کی خواہش کرے یا تمنا کرے، یہ تو ایک وہابی چیز ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لا یضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، میں کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، مرد ہو یا عورت ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کی لائن علیحدہ کی کہ مرد کے لیے یہ کام ہے پورے اس طریقے پر باہر کی زندگی سے میں کام کرنا ہے، اور عورتوں کے لیے یہ متعین کر دیا ہے کہ وہ پردے میں رہ کر اپنی زندگی گزاریں۔ خاص طریقے میں سے ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاکیزہ بیویاں ہیں، ان میں سے ام سلمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، بہت عقل مند زیرک جو ہے بیوی ہے۔ قرآن شریف میں جب کوئی آیت اترتی تھی اس میں مردوں کا ذکر ہوتا تھا، مردوں کا یعنی مذکر کے صیغے استعمال کیے جاتے ہیں، تو حضرت ام سلمہ کو بہت احساس ہو جاتا تھا کہ اللہ تعالی مردوں کا ہی ذکر کرتے ہیں، عورتوں کا ذکر نہیں کرتے، انہیں بہت احساس ہو جاتا تھا۔ اس لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ رکھا کہ اللہ تبارک و تعالی مردوں کا ہی ذکر کرتے ہیں، عورتوں کا ذکر نہیں کرتے۔ اگر اللہ تعالی ہمیں بھی مرد بناتے تو ہم بھی جہاد کرتے اور دوسرے بڑے بڑے کام انجام دیتے۔ تو اس قسم سے تو اللہ تبارک و تعالی نے تو بہت سی آیتیں حضرت ام سلمہ کے مزاج کے مطابق جاری کی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، مذکر اور مؤنث جو ہیں دونوں کے صیغے اللہ تبارک و تعالی نے استعمال کر دیا۔ ورنہ تو قرآن کے محاورے میں جہاں من وغیرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جہاں اس میں مرد داخل ہیں وہی اس میں عورتیں بھی داخل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کو کیا صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والی حضرت سارہ، سب سے پہلے حضرت ابراہیم پر جو ایمان، جبکہ حضرت ابراہیم کے گھر والے بھی مخالف ہو گئے اور سارہ کے گھر والے جو ہیں وہ بھی مخالف ہو گئے، لیکن حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے معاہدہ کیا کہ کبھی تم میری مخالفت نہ کرنا اور میں تمہاری مخالفت نہیں کروں۔ اس طریقے پر ان کی زندگی ہوئی۔ تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والی حضرت سارہ علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ یہ بہت مالدار عورت تھی جن کے لیے پیغام نکاح بہت آتے تھے مال کی وجہ سے، لیکن انہوں نے ارادہ ترک کر دیا تھا، نکاح کر دیا۔
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ و تعالیٰ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے لیے ایسا دل پیدا کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو غریب ہیں، غریب الغربا ہے، شادی کا بھی کوئی انتظام نہیں ہو سکتا، ایسے حالات ہیں گھر کے۔ پھوپھی صفیہ جو ہے وہ ایک روز چچا ابو طالب کے پاس گئی اور کہنے لگی جا کر کہ بھتیجا جو ہے جوان ہو گیا ہے، شادی کے لائق ہو گیا ہے، ان کی شادی کی بھی ضرورت ہے۔ چچا ابو طالب فرمانے لگے کہ مجھے ہر وقت یہاں لیکن گھر میں کچھ نہیں ہے۔ کسی لڑکی کو گھر میں لانے کے لیے، شادی کرنے کے لیے گھر میں کچھ تو ہو، لیکن گھر میں کچھ نہیں ہے، مجھے ہر وقت یہی چیز ستا رہی ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنگل سے تشریف لا رہے تھے، آپ کے اوپر بادل نے سایہ کر رکھا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ اپنے مکان پر بیٹھی ہوئی ہیں اور دیکھ رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جدھر جا رہے ہیں ادھر ہی بادل نے سایہ کر رکھا ہے۔ حالانکہ خدیجۃ الکبریٰ کا ارادہ یہ ہو چلا ہے کہ آگے نکاح نہیں کرنا ہے، اب تو بس عبادت میں پہلے زمانے کے مطابق زندگی گزارنی ہے عبادت کے ساتھ۔ لیکن جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے دیکھا یہ ماجرا تو دل میں تمنا ہوئی کہ میرے اس جوان سے میرا نکاح ہو جانا چاہیے۔ بات کیسے شروع ہوئی؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی ایک ساتھن نفیسہ تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے ان کے سامنے مسئلہ رکھا کہ میرے نکاح کا مسئلہ اٹھا۔ نفیسہ نے جب اشارہ پایا ہے خدیجۃ الکبریٰ کی طرف سے تو صفیہ کے پاس گئی، کہا کہ تمہارا بھتیجا جو ہے جوان ہو گیا، ان کا نکاح کرنا ہے۔ کہنے لگی حضرت صفیہ کہ میرے بھتیجے کے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ اور ختیجہ کے بارے میں کہا، انہوں نے کہا کہ ختیجہ تو مالدار عورت ہے، وہ غریب گھر میں کیسے آ سکتی ہے۔ نفیسہ نے کہا اس کی ذمہ داری نہ لے، اس کی ذمہ داری نہ لے۔ پھر پھوپھی صفیہ جو ہے چچا ابو طالب کے پاس گئی اور نکاح کی بات کری۔ چچا نے بھی پہلے یہی بات کہی کہ میرا بھتیجا تو غریب ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور خدیجۃ الکبریٰ جو ہے وہ تو مالدار عورت ہے، پہلے ہی اپنے باپ کے آدھے مال کی مالک بن گئی تھی، اور جب والد صاحب کا انتقال ہو گیا ان کے پورے مال کی مالک خدیجۃ الکبریٰ ہی بن گئی۔ خیر نکاح کی بات چیت ہوئی تو پہلے زمانے میں نکاح جو ہے دونوں طرف سے خطبہ پڑھا جاتا تھا، اب تو ایک طرف سے ہی بس وہ ہو جاتا ہے، امام صاحب پڑھا دیتے ہیں یا کوئی مولانا پڑھا دیتے ہیں۔ لیکن پہلے حضور کے زمانے میں حضور سے پہلے جانبین سے لڑکے والے کی طرف سے ان کا کوئی بڑا آدمی کھڑا ہوتا تھا اور اپنے لڑکے کے کمالات ذکر کرتا تھا کہ ہمارے لڑکے میں یہ کمالات ہیں، لڑکی والوں کی طرف سے بھی کھڑے ہوتے تھے کہ ہماری لڑکی میں یہ اوصاف ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی طرف سے حضرت ورقہ بن نوفل جن کا ذکر کتابوں میں آپ حضرات نے پڑھا ہوگا کہ جس وقت پہلی وحی آئی ہے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہیں گئی تھی۔ ورقہ بن نوفل یہ نصرانی ہو گئے تھے اور عربی میں انجیل وغیرہ کا ترجمہ کیا کرتے تھے، بہت بڑے عالم تھے زمانہ جاہلیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے انہیں اپنا وکیل بنا کر بھیج دیا، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی طرف سے ورقہ بن نوفل نے بڑی تعریفات کی ہے کہ ہماری جو لڑکی خدیجہ ہے اس میں کیا کیا اوصاف ہیں، سارے اوصاف بیان کیے۔
کہ کیسی پاکیزہ عورت ہے، کیسی شریف عورت ہے، پورے اوصاف ہے۔ جب انہوں نے اپنا خطبہ ختم کر دیا تو پھر چچا ابو طالب کھڑے ہوئے، اور چچا ابو طالب نے کھڑے ہو کر یہ تقریر فرمائی کہ میرا بھتیجا غریب ہے، اس کے پاس دنیاوی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن میرے بھتیجے میں ایسے اوصاف ہیں کہ پوری دنیا بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس طریقے سے خطبہ پڑھا گیا، اور پھر اس نکاح کی خوشی میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے مکے والوں کی اتنی زبردست دعوت کی ہے کہ مکے والوں کی آنکھیں چکا چوندھ ہو گئی تھی، تو اتنی بہترین دعوت کی مکے والوں کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر جب نکاح ہو گیا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو غریب الغربا ہیں، کہیں مزدوری تھوڑی بہت ہی کر لیتے ہیں، اس سے کام چل جاتا ہے۔ چونکہ چچا ابو طالب کے پاس آمدنی کچھ نہیں، خرچہ زیادہ تھا، اس لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہو گئے تو اپنا خرچہ خود ادھر ادھر سے کما کر کچھ مزدوری کر کے کیسے کیسے اپنا پیٹ پال رہے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا قربان جائیے کہ اپنا پورا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، یہ جو صورت اتاری ہے اس میں یہ ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ تو غریب تھے، عائل، آپ تو بہت غریب تھے، نادار تھے، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو غنی کر دیا، مالدار کر دیا۔ تو دنیاوی اعتبار سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا پورا مال ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ آپ جیسے چاہیں جہاں چاہیں یہ مال خرچ کر سکتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مالی اعتبار سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مال سے مالدار ہوئے، اور پھر گھر کی حفاظت جو کی ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی بیٹیاں ہیں وہ سب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے، اور بچیوں کی بہت پرورش، بچی گھر میں ہو اور شوہر باہر ہو اور شوہر کو خطرہ لاحق ہو، کچھ گھر کی طرف سے اطمینان نہ ہو تو بہت پریشانی لاحق ہو جاتی ہے باپ کو، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ مثال پیش کرتی ہے کہ پوری بچیوں کی حفاظت اپنی ذمہ داری میں کر لی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے مستغنی کر دیا، یہاں تک کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بھی پرورش جو ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے ہی اپنے گھر میں رکھی، اس طریقے پر گھر کی حفاظت کی ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کتنی قربانی پیش کی ہے، غار حرا میں کھانا لے کر جایا کرتی تھی، غار حرا میں مجھے جانے کا موقع ملا تو ہم لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ جلدی سے چڑھ جاویں اس پر، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے، جہاں پہلی وحی آئی ہے جس کو جبل نور کہتے ہیں، 1 میل تک تو بہت اونچائی پر ایسے چڑھنا پڑے گا، اور پھر 2-2.5 میل جو ہے پتھروں پر ہاتھ رکھ کر کس طریقے سے اوپر چڑھنا پڑتا ہے چوٹی پر، اور پھر اس کے برابر میں پھر ایک کنارے میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے وہاں، اتنے زمانے کے باوجود ہونے کے باوجود، جبکہ لوگوں نے بہت سی آسانیاں پیدا کرنے کی بھی وہاں کوشش کی، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو ہے کھانا لے کر پہنچتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کی چیزیں لے کر وہاں پہنچتی تھی۔ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کتابوں میں کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام آیا
حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے، اور انہوں نے کتنی قربانی پیش کی۔ شاب ابی طالب میں 3 سال کی زندگی، جہاں نہ کوئی درخت ہے، بالکل سخت گرمی پڑ رہی ہے، پتھر، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ بڑے مالدار گھرانے کی لڑکی اور خود بھی بڑی مالدار، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہاں پر رہی ہے، اور طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی کیونکہ گرمی اتنی سخت پڑ رہی ہے، یہاں تک کہ حکیم بن ہزام جو ان کے بھتیجے ہیں، ایک مرتبہ جب یہ پتا چلا کہ شاب ابی طالب میں پھوپھی کی طبیعت خراب ہے، تو کچھ کھانا لے کر جا رہے تھے چپکے سے رات کو پھینکنے کے لیے۔ ابو جہل نے دیکھ لیا اور اس نے شور مچا دیا کہ وعدے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، معاہدے کی، یہاں تک کہ بہت زبردست لڑائی ہوئی، اور پھر ایک دوسرے کافر نے ہی ابو جہل کو مارا اور کہا کہ تیرا کیا ہو گیا، تیرا کیا بگڑ گیا، اگر ایک بھتیجا اپنی پھوپھی کے لیے کھانا لے کر جا رہا ہے اور تم نے ان پر اتنی ظلم زیادتی کر سکی ہے۔ تو حضرت خدیجہ کبریٰ نے بہت قربانیاں پیش کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہماری طرف سے بہترین بدلہ عنایت فرمائے۔ اس لیے ہماری بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزارے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کسی کے لیے کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ تو دنیاوی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو تھوڑی سی فضیلت دے رکھی ہے گھریلو انتظام کرنے کے لیے، ورنہ تو آخرت کے اعتبار سے کوئی وہ نہیں، جیسا کوئی کرے گا ایسا اس کو ملے گا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہر انسان کو ملے گا وہی جو اس نے کیا، اور ہر انسان پر پڑے گا وہی جس نے اس کا ارتکاب کیا۔